سورۃ المرسلات کا آغاز ہے۔ سورۃ المرسلات مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور آنے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے، اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 33 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 50 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ مرسلات بھیجی جانے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں جو بھیجی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ والناشئات نشئا، پھر بادلوں کو ابھار کر اٹھانے والی ہواؤں کی قسم۔ ہوا کا ایک نظام ہے، سائنسدان یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اب ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی، ہوا کا دباؤ کس درجے پر ہے، لیکن وہ ہواؤں کے رخ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اور ہوا جب چلتی ہے تو ہواؤں سے کشتیوں اور بحری جہاز کے لیے بھی سہولتیں ہیں، خود عوام کے لیے سہولتیں ہیں۔ اور جب ہوائیں بند ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات ہوا بند ہونے سے بھی فائدہ ہے کہ اس سے بارشیں برستی ہیں۔ یہ ہواؤں کا نظام اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا، ان کی قسم کو یاد کیا گیا۔ فالفارقات فرقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو خوب جدا کرنے والے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی یاد کا القاء کرتے ہیں، مومن کے دل میں اللہ کی یاد کو داخل کرتے ہیں۔ عذراً او نذراً، یہ ساری باتیں حجت مکمل کرنے کے لیے ہیں یا ڈرانے کے لیے ہیں۔ انما توعدون لواقع، تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وہ بے رونق ہو کر جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمانوں میں رخنے پڑ جائیں گے، آسمان جگہ جگہ سے ٹوٹ جائے گا اور پھر گر جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آ جائے گا۔ یہاں پر رسولوں کا وقت آ جائے گا، اس سے مراد ہے جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور میدان محشر میں سب جمع ہو جائیں گے تو رسول بھی جمع ہوں گے اور وہ اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ان رسولوں کو کس دن کے لیے جمع کیا گیا، یہ کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تو نے کیا جانا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ قیامت کا ذکر ہے، ہر شخص ان آیات کو سنتے ہوئے یہ غور کرے، اپنے نامہ اعمال اور اپنا حساب کتاب خود کرے۔ ایک طالب علم پیپر دینے کے بعد وہ خود ہی اندازہ کر لیتا ہے کہ مجھے اتنے نمبر ملیں گے۔ تو ہم نے جو زندگی اب تک گزاری ہے، اپنے نمبروں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا حشر اگر اسی حالت میں مر گئے تو کل بروز قیامت کیا ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ کر دیا؟ پہلے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے،
ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے آنے والوں کو بھی ان کے بعد میں پہنچا دیں گے، یعنی جو ابھی ہیں، جو آئندہ آئیں گے، وہ بھی مر کر وہیں پہنچیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم معاملہ کریں گے مجرموں کے ساتھ، ظالموں گناہگاروں کے ساتھ، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ان کے ساتھ ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک بے وقت پانی سے پیدا نہ کیا؟ پانی کا ایک بے قیمت قطرہ، اس سے تمہیں پیدا کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھ دیا، ماں کے پیٹ میں۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ وقت تک، عام طور پر 9 مہینے۔ فَقَدَرْنَا، پس ہم نے اس کی شکل و صورت اور اس کی تقدیر کو مقرر کیا، یہاں تک کہ جب روح ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے مالک و مولا، اس کی کتنے سانس لکھوں، اس کی کتنی روزی لکھوں، اس کی موت کہاں واقع ہوگی، سب پہلے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نہ تو ایک سانس زیادہ لے سکتا ہے نہ کم، جس مقام پر جس دن موت لکھی ہے اس دن ضرور آئے گی۔ جو روزی لکھ دی گئی، نہ ایک لقمہ یا 1 روپیہ وہ نہ زیادہ حاصل کر سکے گا نہ کم۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس ہم کتنے اچھے قادر ہیں کہ جو چاہیں مقرر کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے، خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہ بنایا، کہ زمین میں جو بھی چیز رکھی جائے وہ اسٹور ہو جاتی ہے۔ پانی کو دیکھیں تو پانی بھی جمع رہتا ہے، معدنیات اسی طرح، تیل، پیٹرول، گیس، پھر مردے، اسی طرح بیج ڈالے جائیں تو بیج بھی زمین اپنے اندر لے کر اس کو ضائع نہیں کرتی بلکہ پودا اگا دیتی ہے۔ احیاء و امواتا، زمین پر کچھ زندہ جمع ہیں اور کچھ مردہ ہیں، زمین کے اوپر زندہ ہیں، زمین کے نیچے مردہ ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے لنگر کر دیے، رواسیہ لنگر، شامخات اونچے اونچے، یعنی پہاڑ جو زمین کے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا جو پہاڑوں سے بھی نکلتا ہے چشموں کی صورت میں، پھر وہ چشمے آبشار بنتی ہیں۔ اسی طرح برف جب پگھلتی ہے تو اس سے بھی پانی تمہیں ملتا ہے، بارشوں سے جو پانی جمع ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ،